وہ عورت جو نماز کی پابند تھی، جس کا کردار بے داغ تھا، جب اس کی طلاق ہوئی تو محلے کی ہر زبان پر ایک ہی سوال تھا، اتنی نیک لڑکی کی شادی اسی گھر میں ہی کیوں ہوئی جہاں طلاق لکھی تھی؟ اور یہی سوال آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، مگر پہلے ایک بات صاف کر دینی ضروری ہے۔ یہ کہنا درست نہیں کہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی شادی ہمیشہ وہی ہوتی ہے جہاں طلاق لکھی ہو۔ بہت سے نیک اور اللہ کے قریب لوگوں کی ازدواجی زندگی خوشگوار اور کامیاب رہتی ہے، مگر جن کے ساتھ یہ آزمائش آتی ہے اس کے پیچھے کچھ گہری حکمتیں ضرور موجود ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھنی ضروری ہے کہ طلاق کوئی گناہ یا سزا نہیں، بلکہ اسلام میں ایک جائز راستہ ہے جسے اللہ نے اس وقت کے لیے رکھا ہے جب رشتہ نبھانا ممکن نہ رہے۔ اور کبھی کبھار اللہ اپنے نیک بندوں کو ایسے رشتے میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ انہیں صبر، برداشت اور اپنی ذات کو پہچاننے کا موقع ملے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کا نکاح ایک ایسے ظالم انسان سے ہوا جس سے بڑھ کر ظلم کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، مگر ان کا وہ نکاح انہیں جنت کی سب سے بلند عورتوں میں شامل ہونے کا سبب بنا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ مشکل رشتے میں بھیجا جانا کسی کی بے قدری نہیں، بلکہ کبھی کبھار ایک بلند مقام کی تیاری ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک رشتہ صرف اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ دونوں طرف کچھ ایسے اسباق سیکھے جائیں جو کسی اور طریقے سے نہیں سیکھے جا سکتے تھے۔ شاید صبر کا سبق، شاید معافی کا سبق، شاید اپنی حدود پہچاننے کا سبق، اور جب وہ سبق مکمل ہو جاتا ہے تو وہ رشتہ اپنی مدت پوری کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا کہ ہر آزمائش میں ایک سبق چھپا ہوتا ہے جسے سمجھنے والے کبھی نقصان میں نہیں رہتے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھار وہ طلاق دراصل ایک بڑی رحمت کی صورت ہوتی ہے جو ظاہری طور پر تکلیف دہ لگتی ہے۔ اللہ اس رشتے کو اس لیے ختم کر دیتا ہے تاکہ نیک بندے کو کسی مستقل ظلم، مستقل بے قدری، کسی ایسے ماحول سے نکالا جا سکے جو اس کی روحانی اور ذہنی تباہی کا باعث بن سکتا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا کہ اللہ جس رشتے کو توڑتا ہے وہ دراصل کسی بڑے نقصان سے بچاتا ہے جو اس رشتے کے قائم رہنے سے آنے والا تھا۔ چوتھی اور سب سے گہری وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کا امتحان اسی سے لیتا ہے جس میں وہ سب سے زیادہ صبر دکھا سکے، اور طلاق جیسا مشکل تجربہ اس بندے کے کردار اور ایمان کو اس طرح مضبوط کرتا ہے جیسے کوئی اور آزمائش نہیں کر سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، یعنی جو رشتہ ٹوٹنے پر آج تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ممکن ہے کہ اسی ٹوٹنے میں وہ بھلائی چھپی ہو جو کسی اور صورت میں نہیں مل سکتی۔ اس لیے اگر کسی نیک انسان کی زندگی میں طلاق آئی ہو تو اسے اس کی کمی یا سزا سمجھنے کی بجائے ایک آزمائش سمجھو جس کے پیچھے وہ حکمت ہے جو وقت کے ساتھ سامنے آئے گی، اور جو صبر اس مشکل میں دکھایا جائے وہ اللہ کے ہاں کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اگر یہ بات تمہارے دل کو چھو گئی ہے تو اسے کسی ایسے دل تک ضرور پہنچا دینا جو اسی آزمائش سے گزر رہا ہو، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ابھی سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی مزید باتیں تمہارے دل تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی ضرور فالو کر لو تاکہ ایسی ہر نئی اپڈیٹ، ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اسی اپنے پن کے ساتھ اپنے دوست سید احسناز کو اجازت دیجیے، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔